کہ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے، نعمت رخصت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ اللہ نے نعمت دی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے مالدار دیکھے، ان کے بچے پیسوں کی قدر نہیں کرتے، رزق کی قدر نہیں کرتے، صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، قدر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے ہیں، خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے پر بے قدراں نے قدر نہ کیتی تے کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ ناقدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اس کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، آواز کی قدر کرو، ہمت ہے تو اس کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ پیسے سے پیار کرنا اور ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے۔ ہم ناقدرے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو دو چار دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں۔ میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے۔ آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں۔ آپ ان کو گزر جانے دیں، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، ٹائم دیں، قدر کریں۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں۔ ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے، پھر ناشکری، جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور رب فرماتا ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو۔ کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے۔ جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہوں، اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں پہ۔ تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو۔ ایک ہمارے ہاں بچہ پڑھا کرتا تھا تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا۔ تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا، چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا ہے۔ تو مزدور نے پونا کھولا، دوپہر کا ٹائم تھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پانی رکھا، پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا، وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا، تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری، اچار وغیرہ، سالن، وہ کچھ پونے کو بھی لگ گیا تھا۔ پھر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا، اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے، اور پھر اسے اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا، پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو،
لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں۔ یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی، اور میں نہیں کھانی تو میں نہیں کھانی تو یہ میری پسند کی نہیں ہے، تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تے ہر شاید سواد ہے، تے نہ لگی ہوئے تے بڑے نخرے نے، نہ قدری اور نہ شکری، یہ زوال نعمت کا باعث بنتی۔ کبھی نہ شکری نہ کریں، جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں اور ہر حال میں شکر ادا کریں۔ کہیں مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے گا۔ فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وجود ڈھلے، میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے۔ کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے؟ اس کا وجود ڈھلتا ہے۔ تو ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے، اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے، جو نعمت بڑی ہے، میرے اوپر نور ہے، لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں۔ کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤں، 1 منٹ نہ لگا۔ یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا، یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لنگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دے، اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی، پھر یہ مکمل ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کریں، زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کریں، شکر کی، اور ہر حال میں کریں۔ 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابو البرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا، سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ تو سید صاحب تھے نا، کہنے لگے محمود شکر نہیں ادا کرتے، کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا، آپ مقام شکر پہ کھڑے ہو نا تو آپ کو زندگی سکون میں ملے گی۔ تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے۔ تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے، متکبر صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے، پڑھا ہے نا سورہ حشر میں، اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں، اس لیے کہ اسے بڑا ہی کوئی نہیں، سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے۔ تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا، بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے ہی بڑے ہیں نا۔ اب کرنا کیا ہے؟ عاجزی۔ نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے، وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں، شکر ہے اللہ کا جی غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں نے جی ساری زندگی بہن بھائیوں کا بڑا، یہ شکر نہیں کر رہے آپ، یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے ہیں، تکبر نہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا، اقتدار آیا رویہ بدل گیا، 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی، جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے، آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا۔ میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں، اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں، ہمیشہ عاجزی، جھک جانا۔ بڑی سادی مثال ہے اور سب کو یاد ہے، درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے، اور اگر درخت کھڑا ہو ٹہنیاں بھی کھڑی ہوں اکڑی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں۔ جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا، عاجزی کرتا ملے، سمجھو پھلدار ہے۔ لیکن اگر تکبر نظر آئے معاذ اللہ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے، لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر، اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔
पैसा ही पैसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दो, कहने लगा अब आपने माज़अल्लाह पैसे भी लेने शुरू कर दिए। ये बड़ा मसला होता है ना बाज़ लोगों को। तो बहुत सारे लोग उसके आने जाने पर रश्क करते थे, लेकिन फिर तकब्बुर किया ना उसने, नेमत पर शुक्र की बजाय तकब्बुर किया ना, तो अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, रब करीम ने उसे ज़मीन में माल और ख़जाने समेत धंसा दिया, ज़मीन में गर्क हो गया। क्यों? कि अल्लाह की नेमत में मुतकब्बिर है। अगर आजिज़ी हो जाए इनकिसारी, तो यार रोब और दबदबा तो हज़रत उमर का था ना। 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी, दुनिया डरती थी, अमन था, उमर होती थी दुनिया में। और उमर बाग में खड़े होके कहते थे, अच्छा खत्ताब का बेटा और अमीरुल मोमिनीन, अच्छा अब तू अमीर बन गया है, याद रखना, खुद अपने आप से खिताब कर, याद रखना सही सही चलना, वरना क़यामत में रब का सामना नहीं कर सकेगा तुम। अपने आप से खुद एहतसाबी। तकब्बुर से नेमतें चली जाती हैं, ज़वाले नेमत होता है। एक खातून है बड़ी नेक, तारीख में गुजरी हैं, तो वो कहती हैं कि मैं एक जगह ब्याह ही गई, मेरी पहली शादी हुई एक जगह पे, तो दरवाजे पे कोई भीख मांगने वाला आया और उसकी हालत बड़ी खस्ता थी। तो मेरे शौहर ने ना उसे डांट दिया। मैंने अपने शौहर से कहा अल्लाह का हम पर फजल है और इसकी हालत बड़ी पतली है, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं खाई, तो 4 पैसे दे दे तो हर्ज क्या है? कहने लगा कतन नहीं। मैंने मना कर दिया तो ख़त्म हो गई बात। तो बीबी कहती है मेरे पास अपने ज़ाती पैसे भी पड़े हुए थे जो मेके की तरफ से मुझे मिले थे, तो ज़रा मेरा खामद साइड पे हुआ तो मैंने नज़र बचा के ना उस फ़कीर को 4 पैसे दे दिए, चूँकि ज़्यादा ही उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। तो कहती मैं पीछे पलटी तो शौहर पीछे खड़ा था, इस जुर्म में कि मैंने एक फ़कीर को बगैर इजाज़त पैसे दिए, उसने मुझे तलाक दे दी। कहती है बड़ी तकलीफ़ में थी और अपने दिल में सोचती थी मालिक मैंने तो तेरा बंदा जान के उसकी मदद की है और मुझे ये सज़ा मिली है। फरमाती हैं इद्दत गुजर गई, मेरा वालिद परेशान था, फिर एक रिश्ता आया, मेरा निकाह हो गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया, इतना नेक शौहर दिया, इतना कमाल आदमी। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, मुश्किल के बाद अल्लाह आसानी देता। कमाल शौहर अल्लाह ने मुझे दिया, नेक, साले, मोहब्बत करने वाला। फरमाती हैं उसी तरह मैं एक दिन अपने शौहर के साथ बैठी थी, दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं शौक में उठी, अपने शौहर से कहा मैं दे के आऊं फ़कीर को? कहने लगा जितना मर्जी दे दो। कहते हैं दरवाजे पे गई तो मेरी चीख निकल गई, इसलिए कि दरवाजे पे जो मांगने आया वो मेरा पहला शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें माला वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना ओ किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे ओ खाली आवे। वो मेरा पहला शौहर दरवाजे, इतने वो भी तड़प गया। कल तक तकब्बुर था, गुरूर था कि हम मालदार है, हम किसी गरीब को क्या दे, लेकिन आज ये हाल है कि वो खुद दरवाजा दरवाजा भीख मांग रहा था। ना कदरी ना शुक्री, तकब्बुर, ये ज़वाले नेमत का बायस बनता है। इंसान के पास से नेमत रुखसत होने लग जाती है। एक चौथी बात जो ज़वाले नेमत का बायस बनती है वो ये होती है कि अल्लाह की नेमत को सिर्फ अपना हक समझ लेना। अल्लाह ने जो हमें दिया है ना वो सारा हमारा नहीं होता, उसमें मिस्कीन का भी हक होता है, यतीम का भी हक होता है, कमज़ोर का भी हक होता है, साइल का भी हक होता है। सख्त जुमला है पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी कड़वी गोली से भी फ़र्क पड़ता है। बाज़ लोगों को अल्लाह नेमत देता है वो सांप बन के बैठ जाते हैं, वो समझते हैं हमारा हक है और किसी को दे के एहसान जतलाते हैं। मैं एक महफिल में गया तो मुझे कहने लगे 2 उम्रे के टिकट भी हमने देने हैं तो आप निकाल के जाए। मैं कहा जिन्हों देने दे चुप करके दे दो, ये नहीं दिए जाते। आपने उसकी फोटो ही बनानी है और किसी को उम्रा करा रहे हो, चुप करके दे दो, खत्म हो गई बात। बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी करानी है तो वो सारी लाइनों में बना के तस्वीरें बनाने की क्या जरूरत। आप सांप बनकर ना बैठे। अल्लाह ने जो नेमत दी है, और मिशकात में हदीस है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तुम्हें जो रिस्क देता है तुम्हारे ज़ईफ और कमजोर लोगों की बरकत से अता करता है। तो इनकी बरकत से तो तुम्हें मिल रहा है और तुम तकब्बुर करते जा रहे हो, गुरूर कर रहे हो और तुम कहते हो नहीं ये मेरा हक था। हक नहीं था भाई, खुदा ने अपने फजल से अता किया।
اچھا پھر کچھ بندے بھول ہی جاتے ہیں، گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، وہ جدی پشتی امیر بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہو نہیں جی اللہ دا فضل ہے جی، دادا جی دی بھی بڑی گل سی۔ بھئی دادا جی دی گل صرف زمین نال ہوندی ہے؟ ویسے آپ ایک اچھا انسان کہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، بڑی مشہور ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا۔ حضور فرمانے لگے 3 شخص تھے، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کوڑا تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، سب سے پہلے جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کے پاس آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس نے آ کے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے کوڑ کا مرض ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے، جلد ٹھیک ہو جائے، بیماری چلی جائے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟ تو کوئی عرض نہیں، اگر کسی وقت کوئی بزرگ دم کر دے، ہاتھ پھیر دے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ بخاری میں موجود ہے جو روایت عرض کر رہا ہوں، فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے۔ اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پسند کیا ہے، مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دی اور برکت کی دعا بھی دی۔ اب فرشتہ آیا گنجے کے پاس، جناب کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں گنجا ہوں، سر پہ بال نہیں ہے، اس کی وجہ سے چہرے پہ کوئی حسن بھی نہیں ہے، لوگ گھن کرتے ہیں، کبھی میرے بال آ جائے نا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال اللہ نے عطا کیے، اس کو شفا ہو گئی۔ اب فرشتے نے اس سے کہا کہ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا بھی دی۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا رب نے بڑی سونی کائنات بنائی ہے پر میں دیکھ نہیں سکتا، کبھی آنکھیں مل جائیں نا تو ساری رونقیں ہی بحال ہو جائیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، شفا۔ یاد رہے گا مسئلہ، یہ اتنا سا مسئلہ جس میں لوگ بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے شفا عطا کر دی۔ فرشتے نے کہا پسند کیا ہے؟ کہا بکریاں بڑی پسند ہے۔ ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور دعا بھی کر دی۔ اب وہ جس کو اونٹنی دی تھی حاملہ، اس کی حضور فرماتے ہیں پوری وادی اونٹوں کی بھر گئی، اور جس کو گائیں دی تھی اس کی پوری وادی گائیوں سے بھر گئی، اور جس کو بکری دی تھی پوری وادی ریوڑوں کے ریوڑ بکریوں کے تیار ہو گئے۔ اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا، بات پھر دہراتا ہوں، زوال امتحان نہیں ہوتا، عروج امتحان ہوتا ہے۔ اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، وہی انسانی شکل میں سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا، کہا یار میں مسافر ہوں، کہیں سفر پہ جانا تھا، تو اللہ کی مدد آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے، ایک اونٹ مجھے چاہیے۔ تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں موجود۔ کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں، سادہ ترجمہ کریے، میرے تو خرچے ہی بڑے نے جی، تو انہوں کی دسی ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی، اے بھی آسمان میں تمے ہے، اے بھی میں، اتنے خرچے ہیں میرے، یہ بھی کرنا ہے، وہاں بھی کرنا ہے۔ اس نے وہی بات سنائی تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے ایک کوڑی نہیں تھا، تو ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا۔ اب وہ آیا گنجے کے پاس، اس سے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہو سکتا ہے، مجھے ایک گائے چاہیے، اگر آپ دے دیں تو۔ وہ کہنے لگا میرے تو ذمے حقوق ہی بڑے ہیں۔ اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک تھی۔ کہنے لگا خبردار، میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا سے امیر ہوں،
اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے. اب وہ آیا نابینا کے پاس. اس نے آ کے کہا مسافر ہوں, سفر پہ جانا ہے, اللہ مدد کرے, آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا, مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر. تو وہ بندہ کہنے لگا رب کے نام پر تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے, جتنی چاہیے لے لے. او میں تو پہلے اندھا تھا, میں مسکین پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی, تے واصف یار نے نظر جو کی تھی, تے واصف شروع سے پڑھتے ہیں, سے ثبوت نہ پوچھو میں تو, پلا نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے, غیر نہ جانے کوئی, میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی, تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی. میں تو اندھا تھا, پلے شے ہی کوئی نہیں تھی, تو کریم نے کرم کیا, جتنی تیرا دل کرے لے جا. تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا, ایک کی بھی ضرورت نہیں, لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں, رب ان سے ناراض ہو گیا, تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہوئے تو نعمتیں چھن گئیں, صحت چھن گئی, پھر کوڑے, پھر گنجے ہو گئے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا. زوال نعمت کب ہوتا ہے؟ جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے, غریب کا, مسکین کا, لاچار کا خیال نہیں رکھتے. جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں ذاتی خرچے بڑھتے جاتے ہیں, ذاتی معاملات ہی بڑھتے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں خود جی آپ کو پتہ ہے نا, پھر ہمارا گھر بڑا وسیع ہے تو بڑے مسئلے ہیں, تو بڑے خرچے ہیں, تو بڑی چیزیں ہیں. بھائیو, زوال نعمت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں.